میں تو امتی ہوں اے شاہ کر دیں میرے آقا اب نظر کرم، میں تو امتی ہوں۔ اور چوتھا جو ٹاپک ہوتا ہے قرآن کا، اس کو کہتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں ایام اللہ۔ ایام اللہ سے مراد اللہ کی سنت کے مطابق دنیا میں مسلسل جاری رہنے والا نشیب و فراز، یعنی جو اتار چڑھاؤ دنیا میں آتا ہے، قوموں کا عروج و زوال آتا ہے کہ کتنی قومیں ایسی گزری ہیں دنیا میں، اللہ پاک اس کو اپنا ٹاپک بنائے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ اس سے پہلے فلاں 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 قوم گزری، قوم سبا کا ذکر آیا، بنی اسرائیل کا ذکر آیا، لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا، شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا، ایسے ہی قوم عاد کا تذکرہ قرآن مجید میں ہوا، ایسے ہی مکہ المکرمہ کے کافروں کا ذکر کیا گیا۔ اللہ پاک ان نافرمانوں پر آنے والے عذابوں کا ذکر کرتے ہیں، اس کو ایام اللہ کہتے ہیں۔ یہ ٹاپک ہے قرآن مجید کا، اور اس میں بعض مرتبہ شخصیات کا ذکر بھی کرتے ہیں اللہ پاک، جیسے فرعون کا ذکر کیا، قارون کا ذکر کیا، نمرود کا ذکر کیا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی کافروں کا ذکر فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا بھی ذکر کیا ان کی زندگی میں ایک شرارت تھی کہ فرعون سرداری کے عہدے کے نشے میں لت پت ہو کر غرور میں آ گیا تھا۔ اللہ نے بتلایا کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کا انجام ویسے ہی ہوگا جیسے فرعون کا ہوا تھا۔ قارون مال کے نشے میں آ کر گھمنڈ میں آ گیا، اللہ نے بتایا قارون کا جو انجام ہوا وہی انجام اس کا بھی ہوگا جو قارون کے راستے پہ چلے گا۔ نمرود کیسے گھمنڈ میں آ گیا، جو انجام نمرود کا ہوا وہی انجام اس کا بھی ہوگا جو نمرود کے راستے پہ چلے گا۔ اور اللہ پاک کبھی کبھی کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ بھی فرماتے ہیں جن کے تعلقات نیک لوگوں سے تھے۔ بعض مرتبہ نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں سے رشتہ، اس غرور میں آ کر بھی انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، اور اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کا بیٹا، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے والد، اسی طرح اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کہ نوح، اور دیکھیں ان کو کہ کتنے بڑے بڑے رشتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے لیکن کافر ہے، لوط کی بیوی ہے لیکن کافر ہے، نبی علیہ السلام کے چچا ہیں لیکن کفر پر موت آئی۔ اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس لیے بتلاتے ہیں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ رشتوں کی ہمارے یہاں وہ قدر نہیں جو ایمان کی ہے، اصل قدر تو ایمان کی ہے۔ ایک دوسرا چیپٹر اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح دکھلاتے ہیں کہ نیک لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی نیک قوموں کا تذکرہ کرتے ہیں، جیسے پچھلے زمانے میں جو قومیں گزری ہیں جنہوں نے اللہ کے نبیوں کی بات مانی، ان کے تذکرے اللہ نے فرمائے۔ بنی اسرائیل کے تذکرے اس اعتبار سے بھی اللہ نے ذکر کیے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کو انہوں نے مانا تھا تو ان پر بھی انعام آیا، ہم نے ایسے ایسے ان پر انعامات برسائے۔ اور اللہ پاک کبھی کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ برے لوگوں کے نیک رشتہ داروں کا تذکرہ کرتے ہیں، جیسے فرعون کی بیوی کا ذکر کیا۔ حضرت فرعون سب سے بڑا بدبخت، لیکن اس کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ایسی تھی جو قابل مبارکباد تھی، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا۔ کیوں؟ تاکہ لوگ فرق سمجھیں کہ اللہ نے یہاں رشتہ داریوں کی اہمیت نہیں، تعلقات کی اہمیت نہیں، دوستانوں کی اہمیت نہیں، اللہ کے یہاں تو ایمان کی اہمیت ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے قوموں کا تذکرہ، کامیاب نبیوں کا تذکرہ کہ تقریباً 1,24,000 انبیاء کم و بیش اختلاف کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے قرآن میں 25 نبیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ تذکرہ کیا ہے؟ نبیوں کو اسی مسئلے کی کڑی ہے، ایام اللہ کے تحت نبیوں کا تذکرہ فرماتے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اگر اس نبی کے راستے میں چلو گے تو یہ ملے گا، اگر تم کو مشکلات آ جائے دین کے راستے میں تو نوح علیہ السلام کے اسوے کو پڑھو، کیسے انہوں نے صبر کیا۔ اگر تمہارے اوپر حالات آئے بیماری کے اعتبار سے تو ایوب علیہ السلام کی زندگی کو پڑھو، کیسے انہوں نے صبر کیا۔ اگر تمہارے اوپر مشقتیں آ جائیں اپنے گھر والوں کی طرف سے تو یوسف علیہ السلام کی زندگی کو پڑھو، کیسے انہوں نے صبر کیا۔ اگر تمہارے اوپر حالات آ جائے کہ حکومت آ جائے، اگر تمہارے یہاں بادشاہت آ جائے تو داؤد علیہ السلام کی زندگی کو پڑھو، کیسے ہم نے ان کو بادشاہت دی پھر بھی وہ اللہ کے فرما بردار بنے رہے۔ ایسے ہی اللہ پاک نبی علیہ السلام کا تذکرہ فرمائے،
آپ کی سیرت کو بیان کیے ہیں، غزوہ بدر و حنین کو بیان کروائے ہیں، غزوہ احد کو بیان کروائے ہیں، تاکہ انسان سمجھے کہ یہ نیک لوگوں کا راستہ ہے، یہ برے لوگوں کا راستہ ہے۔ اور قرآن کے پہلے سورے کو اللہ نے اسی سے شروع فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ پہلا ہے سکے کا رخ کہ ہم کو ان کے راستے پہ چلا جن پہ آپ کا انعام ہو، صراط الذین انعمت علیہم۔ پھر دوسرا رخ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مغضوب لوگ ہیں، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا تھا۔ تو یہ چوتھا چیپٹر ہے، چوتھا موضوع ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں گفتگو فرماتے ہیں۔